یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں. سو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ مطلب یہ کہ آپ جب ٹین ایجر تھے اس کے بعد آپ کے پاس پاور آئی، اور آپ کا الطاف حسین کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا تھا؟ دیکھیے میں تو اسٹریٹ ورکر تھا. 2002 میں جا کر ایم پی اے بنا ہوں. میں تو 87 میں میں ورکر ہو گیا تھا. 2002 میں جا کر میں ایم پی اے بنا ہوں. تو ہم اس گروپ میں شامل ہوئے کہ جہاں پر جو ہے پھر 90 اور مرکز اور یہ وہ ساری کہانی. پھر میں 2003 وغیرہ میں میری ملاقات ہوئی الطاف حسین صاحب سے. جب پہلی ملاقات تھی؟ ڈیفینیٹلی پہلی ملاقات نہیں، یعنی کہ لندن جانے کے بعد پہلی ملاقات. اوکے. جب یہاں تھے تو ہماری ملاقات ہوئی. آپ نے آئی تھنک 86 میں جوائن کی تھی. 87 میں ہم نے جوائن کی تھی. جب وہ 1991 میں جب یہاں تھے تو ہماری ملاقات ہوئی. جب ہم جاتے تھے میٹنگیں ہماری ہوئیں. کیا باتیں ہوتی ہوں گی میٹنگ میں؟ کیا ڈسکشن؟ اس وقت ہم کارکنان تھے. وہ تو اس وقت ان کی سننی ہوتی تھی ڈیفینیٹلی. وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اس وقت تو جب 1991 میں غداریوں کا تسلسل تھا، غدار ہو رہے تھے لوگ. ہمیں بتایا غدار ہیں، اور غدار مطلب حقیقی والے، حقیقی بن رہی تھی. اور وہ یہ سارے چھوڑ کر جا رہے. ہمیں جو بتایا جاتا وہ سر پر کرفن باندھ کر لوگ جا رہے ہوتے تھے. عباس جید اسپتال اور کہانیاں ساری. اچھا میری پیدائش تو 92 کی ہے، لیکن میرے تو خیر والد صاحب سے اسٹوریز اور باقی سارے لوگوں سے اسٹوریز سنی ہیں کہ اس وقت حقیقی ایم کیو ایم کی لڑائی، اور دونوں مہاجر، جی اور دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. 10,000 لڑکے مرے ہیں مہاجر. 10,000 20 سالوں میں 10,000 مہاجر نوجوان قتل ہوا ہے. 10,000 اس لڑائی میں کم سے کم. تو میری ایم کیو ایم میں جانے کی وجہ بھی پیپلز پارٹی تھی، اور میری ایم کیو ایم چھوڑنے کی وجہ بھی پیپلز پارٹی. 2008 میں جب آصف علی زرداری صاحب 90 آئے، انہوں نے مشہور ٹوپی پہنائی فاروق ستار کو کیمروں کے سامنے، اجرک اور ٹوپی، اور انہوں نے بھی پھر ٹوپی اور اجرک پہنایا. تو بیسیکلی فاروق ستار کو ٹوپی نہیں پہنائی، پوری قوم کو ٹوپی پہنا گئے زرداری صاحب، کراچی کو، پوری قوم کو، مہاجر قوم کو. اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب کے یہاں طلاق کا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے اس طلاق کے مسئلے کو زرداری صاحب سے ڈیل کروایا، ان کے وزراء سے، وفاقی وزراء سے. تو سارے ان کے جو ہے وہ جو ان کی بیگم کے لگائے ہوئے الزامات تھے، اور ان کے ہاتھ میں چلے گئے، اور وہ بیٹھ کر ڈیل کر رہے تھے وہاں پر. وفاقی وزیر قانون فاروق اشنائک اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب الطاف حسین صاحب کے گھر کا مسئلہ ڈیل کر رہے ہیں. ہم سب لوگ جو ہے وہ حیرت زدہ دنگ. جی لندن میں ہمیں بھی بلایا گیا، لیکن ہم جب گئے تو یہ وزرات پہلے سے وہاں موجود تھے. اس لیے زرداری صاحب کو کال کر کے 2009 کی بات ہے، 2008 میں ہم حکومت میں گئے، ان کو کال کر کے بتائی گئی تھی بات کہ اپنے لوگوں کو بھیجیں یہاں پر ہماری مدد کریں. وہ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے وہاں پہ. اینی ویز تو وہ ساری قوم کی جان الطاف حسین میں، اور الطاف حسین کی جان جو ہے وہ زرداری کے ہاتھوں، رحمان ملک کے ہاتھوں میں. تو 2009 یہ ہو گیا. تو جب یہ آپ اس کے بعد 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہو گیا. پھر اس کے بعد 2012-13 میں را کا یہ نیکسس سارا انفولڈ ہوا، جب را اسکاٹلینڈ یارڈ جو 2010 میں مرڈر کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے جب سارے ڈاکومنٹ لے جاتی ہے، انہوں نے اس کو جب جا کر اس کو ٹرانسلیٹ کیا، ان کو جو ہے اس کو اسٹڈی کی. تو 2012 میں پھر ان کو بلا کر پوچھنا شروع کیا کہ بھائی تو ڈاکومنٹس وہ ہیں جس میں آپ سے را سے آپ کی ڈیلنگ ہے، آپ کی کراسپونڈنس ہے. تو ہمیں 2012 کے اینڈ میں پھر ہمیں 8 لوگوں کو دبئی بلا کر ہمیں، اور اس میں بھی رحمان ملک شامل تھے، جن کو اعتماد میں لیا گیا کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں، اب ہمیں بچاؤ. اور کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. تو دین اٹ واز 2013 جب میں نے سوچا کہ نہیں بس اب بہت ہو گئی. اب میں اگر آپ کو یہ کرپشن کب دیکھی الطاف حسین کی، یا پھر آپ کیونکہ ظاہر ہے 90s سے آپ ساتھ تھے اس زمانے میں، جب لوگ بولتے تھے کہ الطاف حسین قتل کرتا ہے یا پھر اس طرح کی زیادتیاں کرتا ہے اور سارا کا سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، تو آپ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے یا پھر آپ بولتے تھے کہ یار نہیں قتل تو ہم ہو رہے تھے، ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. بھائی قتل تو بھائی ہم ہو رہے تھے نا، ہمارے سامنے لوگ، ہمارے کارکنان شہید ہو رہے تھے، ہمارے لوگ مارے جا رہے تھے، ہم پر آپریشن ہو رہا تھا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی تھی. تو ہم تو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے. ہم تو کہتے تھے نہیں بھائی ہمارا قتل ہو رہا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے. تو ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے. ٹائم لگتا ہے نا انسان کو ایوالو ہونے میں. اور ہم تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایکسیس نہیں تھا. ہم تو اس وقت لندن نہیں جاتے تھے. ہمارا ایکسیس تو یہ 2003 کے بعد ہوا ہے. تو یہ سارے کارکنان کا یہی مسئلہ تھا کہ گھوڑے کا چشمہ پہنا ہے اور نہ ادھر کا دکھ رہا ہے نہ ادھر کا دکھ رہا ہے. نہیں ایسا ہے کہ حالات اور واقعات آپ نے ایسے چھوڑے نا مہاجروں کے اوپر کہ آپ نے خود سے پش کیا. کوئی ہمیں اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اردو بولنے والوں کو. تو مجبوراً ایک آدمی الطاف حسین صاحب جو ہے وہ مہاجروں کا نعرہ لگا رہے تھے، سب لوگ ان کی طرف جا رہے تھے. بھائی پیپلز پارٹی آپ کو مار رہی ہے، اون نہیں کر رہی ہے. نواز شریف صاحب آ کے یہاں پر پوچھتے نہیں ہیں. جماعت اسلامی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے خود سے انہوں نے جب ان کے بڑوں نے کوٹا سسٹم اور ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ ان کی کبھی وہ مہاجروں کی انہوں نے کبھی زندگی بھر بات نہیں کی انہوں نے.
تو اور پھر یہاں پر دوسری اور جماعتیں کوئی بھی وہ نہیں کرتا تھا, تو پھر مجبوری تھی, مجبوری گیپ تھا, مطلب سمپل ورڈز میں نہیں, مجبوری تھی مہاجروں کی نمائندہ کوئی جماعت تھی نہیں, کوئی مہاجروں کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے لوگ ایم کیو ایم کی طرف گئے.